رہی پیام رمضان پوری فضا جیسے ایک نور اور تقدس کے حالے میں تھی۔ ایسے میں اسرار ملک سر پر نماز والی سفید ٹوپی پہنے اور دونوں ہاتھوں میں ڈھیر سارے شوپر اٹھائے تیز تیز قدم بڑھا رہے تھے۔ مسجد میں نماز اور پہلے روزے کی تراویح کے وقت کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ مسجد جانے سے پہلے ایک ضروری کام نمٹانا چاہتے تھے۔ جلد ہی انہوں نے لکڑی کے پرانے سے دروازے کے پاس رک کر زوردار دستک دی۔ دستک کے جواب میں بشیر احمد کو سامنے پا کر انہوں نے منہ پر لگایا ماسک ایک لہجے کے لیے نیچے اتارا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد دوبارہ چہرے پر چڑھا لیا۔ آئیں آئیں ملک صاحب، اندر آئیں۔ بشیر اپنی حیرت پر قابو پاتا انہیں اندر لے آیا۔ چھوٹے سے گھر میں ہر طرف غربت اور ویرانی کے ڈیرے تھے۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد انہوں نے حیران سے بیٹھے بشیر احمد کے ہاتھوں میں کرسی کے ساتھ رکھے اپنے لائے گئے راشن اور سبزیوں اور گوشت وغیرہ کے شوپر تھمائے۔ بشیر کی سوالیوں نظروں کا جواب میں وہ ہلکا سا مسکرائے اور گویا ہوئے، یار کافی دیر سے تم نظر نہیں آئے تو میں رمضان کا راشن لے کر واپس آ رہا تھا تو سوچا آج تم سے ملتا جاؤں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے بچوں کے لیے لایا ہوں، انہیں رکھ لو۔ رسان سے کہتے وہ ایک پل رکے۔ ہاں یار ایک اور بات، تمہیں پتہ ہے گرمی کافی ہو گئی ہے تو ایک آدھ دن میں آ کر ذرا میرے گھر کے پنکھے اور اے سی وغیرہ تو چیک کر جاؤ۔ بشیر کی آنکھوں کی نمی اور چہرے کے تاثرات انہیں بخوبی سمجھ آ رہے تھے۔ کچھ ماہ پہلے کی بات تھی کہ بشیر الیکٹریشن میں بخار، کھانسی اور سانس کی تکلیف کی ہلکی سی علامات ظاہر ہوئی تھی۔ ہسپتال میں چند دن قرنطینہ کے بعد ڈاکٹرز نے اسے فارغ کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے اس ناکردہ گناہ کی سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس سے کام کروانا تو درکردار لوگوں نے اس کے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ مراسم مکمل طور پر ختم کر دیے تھے۔ اسرار مل کافی دنوں سے اس سے ملنا اور کچھ امداد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ جاب اور کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن آج رمضان کے بابرکت مہینے کی شروعات کرنے کے لیے انہیں اس سے اچھا کوئی آغاز نہ لگا تھا کہ ایک متوسط اور سفید پوش انسان اور اس کے اہل خانہ کی مدد کر کے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کر کے مالک حقیقی کی خوشنودی سمیٹی جائے اور ماہ رمضان کا اصل حق ادا کیا جا سکے۔ السلام علیکم انکل۔ اندر کے جانے کس کمرے سے نکل کر بشیر کا چھوٹا سا بیٹا جھجکتا ہوا صحن میں ان کے پاس چلا آیا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کچھ سوچ کر اس کے ہاتھ میں بشیر کے منع کرنے کے باوجود 500 کا نوٹ تھما دیا۔ بشیر کی آنکھوں میں آئی نمی اور اطمینان بھرے تاثرات دیکھ کر وہ یہ سوچتے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کم از کم اب وہ مطمئن ہو کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں گے۔